الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ مردوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 17ویں نشست ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مثنوی شریف یہ قرآن اور حدیث کا ترجمان ہے. یعنی اس میں جو تعلیم، تربیت، جو علم بیان کیا گیا، جو تعلیم دی گئی، وہ مکمل قرآن اور حدیث سے ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی بیمار کے حال پرسی کے لیے جانا، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا، جس کو عیادت کہتے ہیں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے. اسی چیز کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ اور بڑے بہترین انداز میں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جب بندہ کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس پر کیا اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے اور اللہ اس بندے پر کیا جزا عطا فرماتا ہے، کیا صلہ عطا فرماتا ہے بندے کو. وہ تمام باتوں کو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بڑی شائستگی کے ساتھ بیان فرمایا. جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، جس کو عیادت کہتے ہیں. جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الصحابہ خواجہ بیمار شد و اندر آ بیماری اونچو تار شد. صحابہ میں سے ایک صاحب جو ہے وہ بیمار ہو گئے، ایک صحابی رسول بیمار ہو گئے. وہ اندر آ بیماری اونچو تار شد، اور وہ بیماری اتنی شدید ہوئی کہ وہ صحابی رسول بیماری کی وجہ سے دبلے ہو گئے، کمزور ہو گئے. مصطفیٰ آند عیادت سوئے اون چو ہما لطف و کرم بدھ ہوئے اون. اب قربان جائیے، وہ صحابی رسول بیمار ہوئے، تاجدار کائنات علیہ السلام خود اس صحابی کی حال پرسی کے لیے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس بیمار صحابی کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. جناب رومی لکھتے ہیں مصطفیٰ آمد عیادت سوئے او، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے اس صحابی کی طرف تشریف لے گئے. کتنے نصیب والے تھے وہ کہ مختار دو جہاں جن کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. سید الانبیاء وہ صحابی رسول کے پاس تشریف لے گئے. چو ہما لطف و کرم بدھ ہوئے ہو، وہ رسول جو سراپے لطف و کرم اور آپ کی عادت سراپے لطف و کرم، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے. در عیادت رفتن تو فائدہ است، فائدہ آن بعض باتو آئیدہ است. جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمہارا کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جانے میں فائدہ ہے، یعنی تمہارا خود کا فائدہ ہے. جو شخص کسی بیمار کے عیادت کے لیے جاتا ہے اس کا خود اس میں فائدہ ہے. فائدہ آن بعض باتو آئیدہ است، اس کا فائدہ پھر تمہاری طرف عائد ہوتا ہے، یعنی اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا. فائدہ اول کے آن شخص علیل کو، فائدہ اول کے آن شخص علیل بو کے قطب باشد و شاہ جلیل. اب دیکھیے، جو جس راہ کا انسان ہوتا ہے، جس کا تعلق جس راستے سے اور جس فیلڈ سے ہوتا ہے، وہ انسان اس راستے کی بات کرتا ہے. جو دنیا دار ہوگا اس کے پاس بیٹھو گے تو دنیا بتائے گا،
کوئی اگر عام انسان کے پاس بیٹھے گا تو عام باتیں بتائے گا. اب یہ صوفی کامل بیان کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ بڑی عمدہ بات بیان کریں گے, اللہ کے راستے کی بات بیان کریں گے. تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جانے میں فائدہ ہے, اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, سب سے پہلا فائدہ تو اس کو بیان فرماتے ہیں. فائدے اول کے شخص علی البود, سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ شاید وہ بیمار آدمی جس کو آپ دیکھنے کے لیے گئے ہو, بو کے قطب باشد وہ شاہ جلیل, ہو سکتا ہے کہ جس کو تم دیکھنے کے لیے گئے ہو وہ ایک اللہ کا بہت بڑا قطب ہو, اللہ کا بہت بڑا ولی ہو. سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے, وہ شاہ جلیل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسند ارشاد کا عالی, جہاں کوئی شخص ہو. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو تم دیکھنے کے لیے گئے اگر وہ اللہ کا کوئی ولی ہو تو سمجھنا تمہارا بیڑا پار ہے, یہ بتانا مقصد ہے. چوں تو چشم دل نداری اے عمود کہ نمی دانی چو حیث مرا زیعود. اب جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاید تم لوگ کہوں گے کہ جو اللہ کا ولی ہے ہم اسی کی عیادت کے لیے جائیں گے, ہم کسی بھی اللہ کے محبوب کی حال پرسی کے لیے چلے جائیں گے. جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ تم کسی اللہ کے ولی کو پہچانو. جب تمہارے اندر وہ تاثیر نہیں ہے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے, اور حل اس کا یہ ہے کہ جس شخص کے متعلق تم سنو کہ وہ بیمار ہے, ہر انسان کی عیادت کے لیے چلے جاؤ, ہر ایک شخص کی عیادت کے لیے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس کی بھی عیادت کے لیے تم جا رہے ہو تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہو, اور جب بھی اللہ کے ولی سے تمہاری ملاقات ہوگی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. چو تو چشم دل نہ داری اے عنود, اے معاند, جب تجھے دل کی آنکھیں حاصل نہیں ہے, جب تجھے دل کی آنکھیں حاصل نہیں ہے تو تو ہر انسان کی عیادت کے لیے جا, ہر بیمار کے حال پرسی کے لیے جا. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی مقام پر تجھے اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے. اب بڑی عمدہ بات بیان فرماتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کے ولیوں کو ہم کہاں ڈھونڈیں. دیکھیے یہ ایسے محبوب الہی ہیں, ایک ہوتا ہے بیان کرنا, کتابیں دیکھ کر بیان کرنا, کچھ سن کر بیان کرنا, کچھ پڑھ کے بیان کرنا. یہ ایسے محبوب الہی ہیں کہ جنہوں نے مشاہدہ کر کے بیان فرماتے ہیں, جن کو پتا ہے کہ محبوب ان کی سنگت سے کیا ملتا ہے. انہوں نے پہلے مشاہدہ کیا, انہوں نے محبوب کی سنگت سے سب کچھ پا لیا, اس کے بعد لوگوں کو بیان کیا کہ ان کی سنگت میں کیا ملتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہ سوچے کہ اللہ کے ولی سے ملاقات کب ہوگی یا اللہ کے ولی سے کہاں ملاقات ہوگی. بڑی عمدہ بات بیان فرماتے ہیں, چونکہ گنج ہست در عالم مرنج ہیچ ویرارا مدا خالی سے گنج. فرماتے ہیں خزانہ جہاں میں موجود ہے, یہ دنیا میں خزانہ موجود ہے, تم جستجو سے ملول نہ ہونا, تم جستجو سے, تم ڈھونڈنے سے, تلاش کرنے سے رنجیدہ نہ ہونا, اور کسی ویرانے کو خزانے سے خالی نہ سمجھو. مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں اولیاء اکرام موجود ہے, بس تمہارا کام ہے اپنی تلاش کو جاری رکھنا, تلاش کرتے رہو. جہاں بھی کسی کے بیماری کی خبر سنو فوراً پہنچ جاؤ, جہاں بھی کسی سے کوئی تعلق پیدا کرنا ہے فوراً جا کر جو ہے ان کی خدمت کرو. ہو سکتا ہے آپ جس کے پاس جا رہے ہو وہ اللہ کا ولی ہو, وہ محبوب الہی ہو, کیونکہ اسی دنیا میں اولیاء اکرام موجود ہیں. اور جو ویرانہ ہے تو ہر ویرانہ خالی نہیں ہوتا, اس ویرانے میں خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہو وہی اللہ کا ولی, تو تم یہ دنیا جو ہے اہل اللہ سے خالی نہیں ہے, اس لیے تم ان کی جستجو سے مت گھبراؤ, ڈھونڈتے رہو, تلاش کرتے رہو, آخر کسی نہ کسی دن آپ کی ملاقات ان سے ہو ہی جائے گی.
قصد ہر درویش میکن از گزاف چو نشان یابی بجد میکن طواف. ہر اللہ کے ولی کی زیارت کا ارادہ کرو، ہر اللہ کے ولی کی زیارت کا ارادہ کرو، بس یہ سوچو کہ ہم کو اللہ اپنے کسی محبوب سے ملا دے. قصد ہر درویش میکن از گزاف، ہر اللہ کے ولی کی زیارت اور دیدار کا ارادہ کیا کرو. جو نشان یابی، جب کسی کے کمال کا نشان تو پالو، جب سمجھ میں آ جائے کہ ہاں اس شخص میں اللہ کے ولی کے آثار نظر آتے ہیں، یا فلاں شخص میں اللہ کی محبوبیت کی تاثیر نظر آتی ہے، فرماتے ہیں بجد میکن طواف، تو فرماتے ہیں جیسے ہی تم ان میں اللہ کی محبت کا نشان پاؤ تو تم اپنی جان ان پر فدا کر دو، تم اپنی جان ان پر فدا کر دو. جان فدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دامن سے ایسا وابستہ ہو جاؤ کہ اب ان سے کبھی دور جانے کا نہ سوچنا، کیونکہ اب تمہیں اللہ کا ولی مل چکا ہے. چون ترا آ چشم باطن ہی نبود گنج بھی پندار اندر ہر وجود. جب تم کو وہ باطن کی چشم یعنی باطنی آنکھ جس سے بندہ اللہ کے ولیوں کو پہچانتا ہے، جب تمہارے اندر وہ آنکھ نہیں ہے کہ جس سے تم اولیاء اکرام کو پہچان سکو، تو فرماتے ہیں گنج بھی پندار اندر ہر وجود. تو ہر انسان کو یہ سمجھو، جس سے بھی ملاقات کرو تو اس کو یہ سمجھو کہ شاید اللہ نے اپنی محبت کی دولت اسی کے اندر عطا فرمانی ہے. یعنی ہر انسان سے ملاقات کرو اور ہر انسان کا ادب، احترام اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے اس سے ملاقات کرو. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی انسان میں تمہیں اللہ کا ولی پوشیدہ ملے، اللہ کی محبوبیت پوشیدہ ملے. ور نباشت کتب یار راہ بود، شاہ نباشت فارس اسباب. اور بڑی عمدہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کتب کہتے ہیں ایک ولایت کے بہت بڑے درجے کو کتب کہتے ہیں. جو ولیوں میں سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، بڑا بلند درجہ، اس کو کتب کہتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم نے تلاش کی اور تم کو کتب نہ ملا، اگر تم کو کتب نہ ملا، شاہ نباشت فارس اسباب بود، اگر تم کو کتب نہ ملا تو کم سے کم وہ تو ملے گا جو اللہ کی راہ میں جس نے سفر شروع کر دیا، جو اللہ کی راہ کا سالک ہے. تو اگر ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں اپنا سفر کرتا ہے، وہ شخص بھی اگر تمہیں مل گیا تو وہ بھی تمہارا بیڑا پار کر دے گا. یعنی تلاش جاری رکھو، یہ نہ سوچو کہ بہت بڑے درجے کا ولی ملے گا تو ہمارا کام ہوگا، بلکہ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں نکل چکا ہے، ایسے شخص سے ملاقات یہ بھی باعث نعمت ہے، باعث برکت ہے. ور عدو باشد ہم ای احسان پوست کہ با احسان بس عدو گشت دوست. پہلا فائدہ تو بیان فرما دیا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے جس کی عیادت کے لیے گیا وہ اللہ کا ولی ہو، اب تو اس کو مقدس ہو گیا. اور دوسری بات، اگر کوئی دشمن بھی ہو، ور عدو باشد ہم ای احسان نکوز، اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس کی بھی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اس کو بھی دیکھنے چلے جاؤ. اگر تم دشمن کی عیادت کے لیے جاؤ گے، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو یہ احسان ہوگا، اور یہ احسان ایسا احسان ہے کہ وہ دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. عیادت میں اتنی تاثیر ہے، عیادت میں اتنی برکت ہے کہ جو دشمن ہے اگر اس کو بھی دیکھنے کے لیے جایا جائے تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. ورنہ نہ گردد دوست کینش کم شود، ذاکر احسان کینہ را مرہم شود. اگر دوست نہیں بنے گا، اگر آپ کسی دشمن کو دیکھنے کے لیے گئے وہ دوست نہیں بنا، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس احسان کی وجہ سے اس کمینے کے زخم کے لیے مرہم بن جائے گا. تھوڑا تو رحم اس کے دل میں آئے گا کہ میں نے ساری زندگی سے دشمنی کی لیکن آج یہ مجھ کو دیکھنے کے لیے آیا. تو دوست نہ بھی بنے تو اس کے اوپر مرہم تو لگ جائے گا. فرماتے ہیں
بس فوائد ہست غیر کی ولیک از دراسی خائفم اے یار نیک. عیادت کے فائدے اس سے بھی بہت زیادہ ہے، کسی بیمار کو دیکھنے کے فائدے اس سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اے اچھے دوست میں طوالت کی سے ڈرتا ہوں کہ یہ کلام بہت طویل نہ ہو جائے. اس بات سے ڈرتے ہوئے میں اسی بات پر اختتام کرتا ہوں کہ اتنا سمجھو عیادت میں بے شمار فائدے ہیں، بیمار پرسے میں کسی کو دیکھنے کے لیے جانے میں بے شمار فائدے ہیں. حاصل ای آمد کے یار جمع باشد ہم چو بود گراز حجر بارے تراش. یہاں پر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عمدہ نصیحت فرماتے ہیں. حاصل ای آمد کے یار جمع باش، غرض کے ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو، یعنی اکٹھے رہو، علیحدہ علیحدہ نہ بھاگو، اکٹھا رہو، مل کر رہو، جماعت کے ساتھ رہو. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں اللہ بڑی برکتیں فرماتا ہے. مثال کے طور پر کوئی پیر صاحب ہیں، ان کے 50 100 200 یا 10,000 اگر مریدین ہیں تو وہ ایک سرپرست ہے اور 10,000 مریدین ہیں تو یہ ایک جماعت بن گئی. اب یہ جماعت میں شیطان کا بہکانا بڑا دشوار ہوتا ہے، اللہ نے جماعت میں تاثیر رکھی ہے. تو اس لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاصل ای آمد کے یار جماعت باشد، غرض کے جماعت کے ساتھ رہو، جماعت میں بڑی برکتیں ہیں. ذاکے انبوہی و جمع کارواں رہ زنارا بشکنت پشت و سنا. اب جماعت کی برکت بیان فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی قافلے میں ہے، جماعت میں ہے، اکٹھا ہے تو اس کی برکت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ قافلے کا اکٹھے ہونا اور جماعت کا ایک ساتھ ہونا یہ ڈاکوں کی پشت اور ان کے ہتھیاروں کو توڑ ڈالتا ہے. اگر کوئی سلسلے میں سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں تو شیطان ان لوگوں کو نہیں بہکا سکتا، کیونکہ سلسلے کا فیض سب میں جاری ہوتا ہے. اور سلسلے میں جب اکٹھا لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ توفیق عمل کی دی جاتی ہے، عبادت الہی کی توفیق دی جاتی ہے. تو علیحدہ علیحدہ نہ بھاگو بلکہ ایک جماعت ہو کر سب اللہ کی راہ میں نکلو. اب چونکہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر ایک بات بیان فرمائی تھی کہ تم عیادت کیا کرو، تم کسی کو دیکھنے جایا کرو، ہو سکتا ہے جس کو تم دیکھنے جاؤ وہ اللہ کا ولی ہو، کوئی کتب ہو. اسی سے متعلق ایک حکایت بیان فرماتے ہیں جناب رومی، فرماتے ہیں آمد از حق سوئے موسیٰ ای عتیب کا اے تم ماہ دیدہ تجھے جیب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ خطاب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب نکالتے ہیں تو سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے. یہ ہم نے معجزہ عطا فرمایا. مشرقت کردم ز نور ایزدی من حقم رنجور گشتم نام ہے. اے موسیٰ، میں نے تم کو خدائی کا مشرق یعنی جائے درخشانی بنایا، یعنی میں نے تم کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تم کو اتنا بڑا معجزہ عطا کیا کہ تمہارا ہاتھ سورج سے زیادہ جو ہے تو درخشندہ ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے. من حقم، اے موسیٰ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں. حق کہتے ہیں اللہ کو. من حقم، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا من حقم، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں. رنجور گشتم نام دی، اے موسیٰ میں بیمار ہو گیا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رنجور گشتم، میں بیمار ہو گیا. نام دی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھنے نہیں آئے. گفت سبحانہ تو باقی ازیا ایچے رمز است ای موکن یا رب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا رب ذوالجلال، الہی تو ہر نقصان،
ہر نقص سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، آخر یہ کیا راز ہے کہ تو فرماتا کہ میں بیمار ہو گیا؟ مولا یہ راز مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو بیان فرما یا رب، بیان، اے رب جلال اس کو بیان کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض فرمودش کے در رنجور یم چو نہ پرسی دی تو از روئے کرم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، دوبارہ اور اللہ نے فرمایا بعض فرمودش کہ در رنجور یم، اے موسیٰ میں بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں، چو نہ پرسی تھی تو از روئے کرم، اے موسیٰ تو نے از روئے عنایت میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ گفت یا رب نیست نقصان ترا عقل گم شد ای گرہ را برکشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا رب ذوالجلال تیری ذات کے لیے مرض وغیرہ کوئی نقصان نہیں ہے، تیری ذات تو پاک ہے، اس بارے میں میری عقل گم ہو چکی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے مولا میری عقل گم ہو چکی ہے، تو اس مشکل گرہ کو کھول دے کہ تو کیسے بیمار اپنے آپ کو فرماتا ہے، یہ مشکل کو تو حل فرما، تو ہی اس کا جواب دے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا گفت آرے بندے خاص گزی گشت رنجور او منم نیکش بیدی، اے موسیٰ میرا ایک خاص بندہ بیمار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرا ایک خاص بندہ بیمار ہو چکا ہے، او منم وہ میں ہی ہوں، نیکش بھی، اے موسیٰ تو اچھے سے بخوبی جا کر دیکھ وہاں پر میں موجود ہوں، یعنی اے موسیٰ میرا فلاں بندہ بیمار ہو چکا ہے، میرا فلاں بندہ بیمار ہو چکا ہے، وہ میں ہی ہوں، تم اچھے سے جا کر دیکھو۔ ہست معذور یش معذوری من ہست رنجور یش رنجوری من، یعنی اس کی درماندگی میری درماندگی ہے اور اس کی بیماری میری بیماری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی بیماری کو اپنی بیماری فرما دیا، اس محبوب الہی کی بیماری کو اپنی بیماری فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے اور اس سے حال پرسی کرو گے گویا کہ تم میرے پاس آ گئے اور میرا حال تم نے پوچھ لیا، اس کی بیماری میری بیماری ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا وہ درجہ ہے کہ ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے، جو برتاؤ اللہ والوں کے ساتھ کیا جائے وہ برتاؤ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی عیادت کا سلوک کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اگر کوئی ان سے دوستی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ سے دوستی کی، اگر جو اللہ والوں کے قریب جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے قریب چلا گیا، جو اللہ والوں سے دور ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ والے سے نہیں خود اللہ سے دور ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیماری کو اپنی بیماری فرما دی۔ اے موسیٰ فلاں بندہ بیمار ہے، تم اس کو پوچھنے نہیں گئے۔ آگے جناب رومی رحمت اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں ہر کے خاد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نشین ہونا چاہتا ہے، ہم نشین کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا چاہتا ہے، جو شخص ہر کے خاد ہم نشینی با خدا، جو شخص اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے او نشینت در حضور اولیاء، وہ جائے اور کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے۔ اللہ والے کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنا، او نشینت در حضور اولیاء، وہ جائے اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے، یعنی اللہ والے کی صحبت گویا کہ اللہ کی صحبت ہے، اللہ والوں کا قرب گویا کہ اللہ کا قرب ہے۔ ہر قرآن دیو از کریمہ و برد بے کسش بایا سرشرا و برد۔ جس شخص کو شیطان اہل اللہ سے الگ کر دیتا ہے، دیکھیں یہاں پر
اہل اللہ کے پاس جانے کی عظمت کو بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر گرا دیو از کریمہ وا برد، جس شخص کو شیطان اولیاء اکرام سے دور کر دیتا ہے، ان سے جدا کر دیتا ہے، بے کسش بایا سرشرا وا برد، تو پھر الگ کرنے کے بعد اس کا بحالت بے کسی اس کا سر کاٹ دیتا ہے، یعنی شیطان اس کا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اولیاء کے سائے میں جو بندہ رہتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت۔ دیکھیے ایمان یہ سب سے اہم چیز ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ حدیث پاک بخاری شریف مسلم شریف متفق علیہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے جنتیوں کا عمل کرتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت و ریاضت، یعنی جنتیوں کا عمل، اس قدر اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے کہ بس وہ ان قریب جنت میں جانے والا ہوتا ہے، کہ اچانک اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص برا ہوتا ہے، برے عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس قدر برے عمل کرتا ہے، اس قدر برائیاں کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، کہ اچانک کوئی وہ نیکی کر لیتا ہے اور جس کی وجہ سے جنتی بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس نے ساری زندگی نیک عمل کیا لیکن مرتے وقت اس کا اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو سمجھنا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان سب سے اصل ہے، ایمان اصل ہے، اعمال یہ سب فرع ہے، اعمال سب فرع ہے، اصل چیز ایمان ہے، اور ایمان کی سلامتی یہی سب سے بڑی سلامتی ہے۔ تو جب ایمان سلامت رہا تو سب کچھ سلامت ہے۔ بہت سے لوگ ساری زندگی گناہوں میں گزرتے ہیں، کبھی انہوں نے مسجد کا راستہ نہ دیکھا، شراب کے نشے میں اور بڑے بڑے گناہ میں، لیکن مرتے وقت اللہ انہیں ایسی ہدایت دیتا ہے کہ مرتے وقت بس انہوں نے ایمان لایا، یا یوں سمجھیے کہ وہ حالت ایمان پر ان کا انتقال ہوتا ہے، وہ جنت بن جاتے ہیں۔ تو ایمان اصل ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، اللہ اکبر، یاد رکھے جو لوگ سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں اللہ کا ان پر سب سے بڑا انعام ہے، کیونکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یموت مریدی الا علی الایمان، فرماتے ہیں جو بھی میرا چاہنے والا ہے وہ بالکل حالت ایمان پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی محبت میں متاثر ہے۔ یہ اولیاء نے ہم گناہگاروں کا بھرم رکھا ہے کہ ان سے جو محبت کرے، سرکار غوث اعظم سے جو عقیدت رکھے، تو ان کے عقیدت میں تاثیر ہے کہ حالت ایمان پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہر کرا دیو از کریمہ وا برت، جس شخص کو شیطان اہل اللہ سے علیحدہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ بحالت بے کسی اس کا سر کاٹ دیتا ہے، یعنی اس کا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ تو اولیاء اکرام کا ساتھ، اولیاء اکرام کے قریب جانا، ان کی بارگاہ میں حاضری، یہ بڑی لازمی چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں چو شوی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتئی دور از خدا۔ جب تم اولیاء اکرام کی خدمت سے دور ہو گئے، جب تم اولیاء اکرام کی صحبت سے دور ہو گئے، در حقیقت گشتئی دور از خدا، حقیقت میں تم اللہ سے دور ہو گئے، حقیقت میں تم اللہ سے دور ہو گئے۔ سایہ شہاں طلب ہردم شتاب، تا شبی زا سایہ بہتر ز آفتاب۔ اولیاء اکرام کا سایہ تلاش کرو، اولیاء اکرام کا سایہ تلاش کرو، ہر وقت ان کے سائے کے تلاش میں دوڑتے رہو، تا شوی زا سایہ بہتر ز آفتاب، تاکہ تم اس مبارک سائے کی بدولت انوار باطن کے حصول سے آفتاب سے بہتر بن جاؤ۔ یعنی جب ان کے باطن کا نور تم پر پڑے گا تو آفتاب سے زیادہ منور تمہارا دل ہو جائے گا،
تو ہمیشہ اولیاء اکرام کے سائے کی تلاش میں رہو۔ اب جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو واقعہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ صحابی رسول کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے دعا میں کوئی گستاخی کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو دعا سکھائی۔ جب آپ نے وہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ تمام واقعے کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ نشست میں ہم بیان کریں گے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کون سی دعا تعلیم فرمائی تو جس کو دعا کرنے کے بعد وہ صحابی رسول کو شفا نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کریمہ کار سازہ بد نواز رب قدیر تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہ صغائر و کبائر کو بخش دے، معاف فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو بلیات سماویہ بلیات ارضیہ سے محفوظ و معمول فرما۔ رب ذوالجلال سارے روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان حضرات پریشانی مصیبت میں ہیں یا کسی بھی قسم کی تکلیف رنج یا بیماری میں مبتلا ہے، رب قدیر سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ رب قدیر رب ذوالجلال ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما۔ رب قدیر ہم سب کو اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما، تیرے محبوبین کی نگہبانی عطا فرما، تیرے محبوبین کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ رب ذوالجلال جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو آراستہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔